بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مسلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشل. گزشتہ روز اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں دلخراش واقعے نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا. پیمز اسپتال کا دل دہلانے والا ثانیہ صرف 14 نومولود بچوں کی موت نہیں بلکہ ان ماؤں کی اجڑی ہوئی گود کا دکھ ہے جنہوں نے 9 ماہ اپنی اولاد کو کوکھ میں سنبھالا اور گود میں لینے سے پہلے ان سے محروم ہو گئی. یہ ننھی جانیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئی، مگر اپنے پیچھے کئی ماؤں کی آنکھوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ چھوڑ گئی. آج سوال یہ نہیں کہ پیمز ہسپتال میں کیا ہوا، وہ ننھی جانیں تو چلی گئی، لیکن سوال یہ وہ حفاظتی انتظامات کہاں تھے، وہ ذمہ داران کون ہیں؟ کیا وزیر صحت کو عہدے سے ہٹانے سے ان کے قصورواروں کو سزا مل جائے؟ کیا ان کی نااہلی کوتاہیوں سے 14 معصوم جانیں جو بے موت ماری گئیں کیا وہ واپس آ جائیں گی؟ ابتدائی رپورٹ کے مطابق NICU میں انکوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا نیبولائزر پھٹا، جس سے آکسیجن نے آگ پکڑ لی. آگ سے دھواں پیدا ہوا اور وہ پائپ کے ذریعے بچوں کے سانس میں گیا. بچوں کی موت آکسیجن بند ہونے اور جلس جانے سے ہوئی. یہ پڑھنا، کہنا، بولنا بہت آسان ہے، لیکن جن کا جاتا ہے نا ان سے پوچھیں، ان کو پتا ہے کہ کتنا دل دکھتا ہے. اس ثانیہ کا درد سمجھنے کے بجائے آج جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست کی دکان چمکانے بیٹھ گئی ہے. وہ وزیر صحت جناب مصطفیٰ کمال صاحب، میرا ان سے کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی محبت نہیں ہے، میں ان کے بارے میں کوئی ایک سافٹ کارنر رکھنا بھی نہیں چاہتا شاید، لیکن کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو عہدے سے ہٹانے سے کیا یہ ذمہ داران جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائیں گے؟ کیا وہ جو مائیں جن کے 14 معصوم بچے دنیا سے چلے گئے، وہ 14 مائیں جنہوں نے 9 مہینے اپنے ان بچوں کو کس تکلیف، کس اذیت، کس محبت سے ان کا درد سہا اور ان کو اس دنیا میں لے کر آئیں، کیا ان کا دکھ اور درد ختم ہو جائے گا؟ لیکن آج جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال جو ایک الیکشن لڑکے ایک سینیٹر وہ نہیں بن سکتا، مطلب کونسلر نہیں بن سکتا، اور وہ فلانا نہیں ہو سکتا. یہ دکان چمکا رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فضول کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بچے چوری ہو جاتے ہیں، فلانا ہو جاتا ہے، ڈھمکانا ہو جاتا ہے. یہ کہہ کر یہ وزراء اور حکومت کیسے جان چھڑا سکتی ہے کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے؟ شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سرکاری اسپتال سے بچہ اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے یا وہاں رکاوٹ کھڑی کر دو گے؟ جناب امیر جماعت اسلامی صاحب حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ میرے پاس رپورٹ ہے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے چوری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بچے چوری ہوئے ہیں ماضی میں یا نہیں ہوئے ہیں. 2010 ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق پورے پاکستان میں تقریباً 40 نومولود بچے اسپتالوں سے چوری ہونے کے اطلاعات موصول ہوئی. 2009 میں یہ تعداد تقریباً 30 بتائی گئی. 7 بڑے شہریں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، ملتان، ان تمام ان شہروں کے اسپتالوں سے کم 16 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. 2010 اور 9 کی بات ہے. 2007 سے 2008 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں کے سرکاری و نجی اسپتالوں سے نومولود بچوں کے اغوا کے متعدد واقعات رپورٹ کیے ہیں. رپورٹ ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. 2015 میں قومی اسمبلی میں حکومت پاکستان نے تصدیق کی تھی کہ پیمز اسپتال سے جنوری کے مہینے میں ایک نومولود بچہ اغوا ہوا ہے، اور اسی سال راولپنڈی کے ملٹری ہاسپٹل سے بھی ایک نومولود بچے کے اغوا کا کیس رپورٹ ہوا تھا. 2025 لاہور کے میو اسپتال سے نومولود بچی کے اغوا کا واقعہ رپورٹ ہوا. اس سے پہلے لاہور جنرل اسپتال میں بھی ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا. اچھا جی،
2026 میں کراچی کے سول اسپتال سے ایک 3 ماہ کی بچی کو مبینہ طور پر اغوا کرنے کا کیس سامنے آیا تھا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کے پاس موجود ہے۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے۔ یہ وزیر صحت جناب مصطفیٰ کمال صاحب اپنی وزارت سنبھال رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، جب یہ تو اسلام آباد کے پیمز ہاسپٹل کا واقعہ ہے، واقعی ایک بہت دل خراش واقعہ ہے، اس میں جتنا افسوس جتنا دکھ کیا جائے کم ہے۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں معلوم ہے بچوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی تدفین کی ہے، 1 سال کا میرا بچہ تھا، مجھے معلوم ہے درد کیا ہوتا ہے۔ لیکن جناب، آپ نے اس وقت جب یہ کراچی کے ولیکا اسپتال میں HIV کے کیسز کی تصدیق ہوئی تھی، ایک ہی فیملی کے 3 بچے، ایک ہی خاندان کے 3 بچوں کو جب یہ ولیکا ہاسپٹل میں HIV ہوا تھا، اس کے علاوہ 126 کیسز سامنے آئے تھے، اس وقت آپ نے استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس وقت آپ نے یہ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی تھی؟ اس وقت آپ نے یہ حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا تھا کہ وہ وزیر صحت جو ہے وہ استعفا دیں، حکومت سندھ اس کا ایکشن لے؟ آپ کیوں اس وقت سڑکوں پہ نہیں بیٹھے تھے بھائی؟ آپ کو مطلب دکانداری چمکانی ہے تو MQM کے خلاف آپ نے یہ سمجھ لیا، یہ سوچ لیا ہے کہ ہماری دکان جو چلے گی وہ اس MQM کے نام پہ چلے گی۔ اس MQM کو جتنا برا بھلا کہنا ہے، جتنی ان کی کارکردگی کو دلیل کرنا ہے، جتنا کچھ کہنا ہے وہ اس MQM کو کہنا ہے تو ہماری واہ واہ جے جے کار ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، اور آپ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے استعفے کی، تو واقعی مصطفیٰ کمال صاحب کو مورلی اخلاقی طور پر استعفا دے دینا چاہیے تھا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی وزیر نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اخلاقی طور پہ ہی صحیح کوئی ایک استعفا دیا ہو، سوائے رؤوف صدیقی صاحب کے۔ جب ثانیہ بلدیہ فیکٹری ہوا تھا، اس وقت وزیر داخلہ سندھ تھے رؤوف صدیقی صاحب، انہوں نے اگلے دن اپنا استعفا دے دیا تھا۔ انہوں نے بولا بھائی یہ میری وزارت میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میں استعفا دیتا ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے وزراء ہیں جنہوں نے استعفے دیے ہیں۔ 2022 میں مری کے اندر جو برفانی جو تودہ گرا تھا، جو برفانی جو معاملات ہوئے تھے، اس کے اندر 22 افراد جہاں باغ ہوئے۔ سندھ کے پنجاب کے کتنے وزراء نے استعفا دے دیے؟ پنجاب حکومت نے کیا ایکشن لے لیا تھا؟ آپ نے، کسی نے کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے کسی نے مطالبہ کر دیا تھا کہ بھائی استعفا دو، آپ کی وجہ سے اتنا ہو گیا، آپ کی حکومت میں یہ واقعہ ہو گیا؟ کوئی استعفا نہیں دیا۔ شیخ رشید صاحب جب وزیر ریلوے تھے، ان کے دور حکومت میں 2019 میں 74 افراد ٹرین کے حادثے میں جہاں بھاگ ہوئے، انہوں نے استعفا دیا۔ ان سے تو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا، سپریم کورٹ کے ایک جج نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اخلاقی طور پر استعفا دے دینا چاہیے، وہ تو اتنے ڈھیٹ تھے، انہوں نے استعفا نہیں دیا۔ 2021 میں اعظم سواتی صاحب وزیر ریلوے تھے، ان کے وزارت میں ڈھرکی میں حادثہ ہوا تھا ریل کا، انہوں نے کوئی استعفا نہیں دیا۔ 2022 میں غلام سرور صاحب جو ایویشن کے منسٹر تھے، یہ جو PIA والا جو معاملہ ہوا تھا، اس کے اندر تقریباً 100 کے قریب افراد جہاں باغ ہوئے تھے، اس میں انہوں نے استعفا دیا؟ ان سے کسی نے استعفا مطالبہ کیا؟ اس طرح کے معاملات ہوئے، کسی نے بولا؟ انہوں نے منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس میں کہہ دیا کہ یہ ٹیکنیکلی خرابی کی وجہ سے حادثہ ہوا تھا، اور اگر اس میں ہماری ذمہ داری ثابت ہوتی انکوائری میں تو میں استعفا دے دوں گا۔ کیا دیا استعفا؟ کس نے مانگا استعفا؟ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں یار کہ وہ وزیر صحت جو ہے وہ استعفا دے دے، وہ استعفا دے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے کیا؟ 2012 میں یہ رپورٹ نہیں آئی تھی کہ پیمز اسپتال کی جو وائرنگ ہوئی ہے، جو الیکٹرک وائرنگ ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کبھی بھی اس کے شارٹ سرکٹ کا حادثہ ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا پیمز اسپتال میں یہ واقعات نہیں ہوئے؟ مطلب کل ہم نے دیکھا وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بولا کہ میں خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، کریں میرا احتساب، کریں بات مجھ سے۔ ارے اس کو بات تو کرنے دو، بولے آدمی کو، بیوقوف آدمی کو، اس سے وہ فارم 47 کیا اور فلاں، بھائی صحیح ہے، ان کا دکھ بنتا ہے پیرنٹس کا، لیکن وہ پیرنٹس کی آڑ میں جو کھڑے ہو کے یہ پیپلے اور یہ جماعتی جو کھڑے ہو کے جو ایک محاذ کھڑا کر رہے ہیں، وہ مطلب وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا۔
میں کل ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک اینکر نے ایک بڑا اچھا سا انٹرو دیا اور اس نے سارا ملبہ وہ مصطفیٰ کمال کے اوپر رکھ دیا. میں مصطفیٰ کمال کی پھر بتا رہا ہوں، میں کوئی وکالت نہیں کر رہا. مطلب یہ مصطفیٰ کمال وہی ہے جو کراچی والا ہے. مطلب سارا درد اور دکھ جو ہے، ساری چبھن جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کراچی والا ہے، سندھ کا ہے. اگر یہی وزیر کوئی پنجاب کا ہوتا تو اتنا محاذ کھڑا ہوتا، اتنی باتیں ہوتی کہ اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ استعفیٰ دے. بھائی سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صوبے کی بات کر رہا ہے، وہ صوبے کی بات کر رہا ہے. وہ آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے سمجھ لیا کہ اس کو وزارت سے ہٹاؤ، بس پھر دیکھتے ہیں ان کی طاقت کیسے ٹوٹتی ہے. ان کی آواز بند کرو، ان کی صوبوں کے معاملے میں، سندھ کی تقسیم کے معاملے میں. ساری بات یہ ہے بھائی، اور کوئی بات نہیں ہے. ان کو پیپلز پارٹی والوں کو، جماعت اسلامی کو ان ماؤں کے گودے اجڑنے کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے. اگر دکھ ہوتا تو وہ ان کی ماؤں کی داد رسی کرنے والی بات کرتے، ایک وہ بات کرتے جن سے ان کے دکھ کا مداوا ہوتا، نہ کہ اپنی سیاسی کے وہ بچے چوری ہو رہے. یار کیا آپ کو نہیں پتا دنیا میں نہیں ہوتے کیا؟ پوری دنیا میں ہوتے ہیں بھائی، یہ معاملات ہر جگہ ہے. پاکستان میں تو ویسی بہت غربت ہے اور اتنے معاملات، اتنے گڑبڑ گھوٹالا ہے کہ مطلب یہ بات تو آپ کو بولنے سے پہلے سوچنی چاہیے کہ آیا یہ واقعہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمیں دکھ ہے ان ماؤں کا، ہمیں افسوس ہے، ہمیں پتا ہے جس کے گھر کا جاتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن خدا را اس دکھ کی گھڑی میں ان کا سہارا بنے، ان کے دکھ کا مداوا کرے، نہ کہ اپنی سیاست چمکائیں. بھائی وہ مصطفیٰ کمال کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے. ذمہ داران کو پکڑے نا، ذمہ داران کو پکڑیں. کیا مصطفیٰ کمال ایک وزیر صحت، وفاقی وزیر صحت کا کام ہے کہ وہ ہاسپٹل کے جا کے انکوبیٹر چیک کرے، وہ اے سی کے آؤٹرز چیک کرے، اے سی کو چیک کرے، اے سی کی وائرنگ چیک کرے؟ مطلب خدا را کوئی عقل کی تو بات کریں. مطلب حافظ نعیم الرحمان صاحب، واقعی آپ کو کوئی وزارت نہیں ملی اور نہ شاید کبھی ملے گی. کیوں؟ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو آپ کے رنگ سامنے لے کر آتی ہیں، بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر کتنا تعصب ہے، آپ کتنے عوام کی داد رسی کر سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے مصطفیٰ کمال بہت بدتمیز آدمی ہے، لیکن اس کی بات تو سنیں. وہ بھاگا تھوڑی، وہ اگلے دن پہنچا، اس نے بولا کہ ہاں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں احتساب کے لیے، بات کریں، میں ذمہ دار ہوں. تو وہ کہہ رہے کہ وہ تو 3 دن اس کراچی میں ہوتے ہیں، بہادر آباد میں ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسئلے چل رہے ہیں. ہاں بھائی چل رہے ہیں مسئلے، بھائی ہر پارٹی میں ہوتے ہیں مسئلے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں مسئلے. بھائیوں میں مسئلے نہیں ہوتے، بھائیوں میں اختلافات نہیں ہوتے. آپ لوگوں کو دکھ اور درد چبھن اس بات کی ہے کہ وہ اردو بولنے والا ہے، وہ کراچی والا ہے، وہ سندھ والا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. اور وہ جو محترمہ تھی نا، جو اپنے انٹرو میں جو کہہ رہی تھی کہ وہ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو چاہیے وہ استعفیٰ دے دیں، شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے اور فلانا ہونا چاہیے. میں نے ان کا سارا انٹرو سنا، اس کے بعد جب میں نے چینل پہ اور کیا نا کہ او ہو، پھر مجھے پتہ لگ گیا، پھر تو میں خاموش ہو گیا. پھر مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ واقعی محترمہ کا دکھ اور درد جو ہے نا وہ کہاں سے آ رہا ہے.